الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی من اساء الیک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، گزشتہ ہفتے اخلاق کے تعلق سے بات چل رہی تھی کہ انسان کو اپنے اخلاق کو اچھا بنانا چاہیے اور اس کو ایسا بننا چاہیے کہ اس کی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچے، نقصان نہ پہنچے۔ میرے بزرگوں، اخلاق کے کئی سارے درجے اور مراتب بیان کیے گئے اور بزرگوں نے لکھا کہ اخلاق کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ ہے اخلاق عالیہ کا، دوسرا درجہ ہے اخلاق کریمانہ اور تیسرا درجہ ہے اخلاق عظیمہ کا۔ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ اے میرے خلیل، آپ اپنے اخلاق کو اچھا بنا لیجئے اگرچہ کافروں کے ساتھ ہو۔ تو اپنے اخلاق کو اچھا بنانا چاہیے۔ اب اخلاق کے جو یہ 3 مراتب اور درجے بیان کیے گئے، پہلا درجہ اخلاق عالیہ۔ اخلاق عالیہ کس کو کہتے ہیں؟ اخلاق عالیہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برا کرے تو ہم اس کو معاف کر دیں، اور اگر ہمارا دل ہے اس سے بدلہ لینے کا تو جتنی زیادتی اس نے ہمارے اوپر کی ہے ہم بھی اتنا ہی اس سے بدلہ لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ اور یہ اخلاق عالیہ اللہ رب العزت نے قوم یہود کو عطا کیے تھے، تورات کے اندر بھی اس کو بیان کیا گیا کہ اگر کوئی ظلم کرے تو اس کو یا تو معاف کر دو، اور اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو جتنا اس نے ظلم کیا ہے اتنا ہی بدلہ لے سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے۔ دوسرا درجہ ہے اخلاق کریمانہ کا۔ اخلاق کریمانہ اللہ نے قوم نصارہ کو عطا کیے تھے۔ اخلاق کریمانہ کیا ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ اچھا کرے تو تم بھی اس کے ساتھ اچھا کرو، اگر کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو اس کو اللہ کے لیے معاف کر دو، اس کے ساتھ برا مت کرو۔ اس لیے عیسائی اپنی محفلوں میں بیٹھ کر مزے لے کر کے کہا کرتے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے ایک گال پر تھپڑ مار دے تو اس کو معاف کر دو اور دوسرا گال پیش کر دو۔ تو یہ اخلاق کریمانہ ہے کہ آدمی نے برا کیا تو بدلہ نہ لے بلکہ اس کو اللہ کے لیے معاف کر دے۔ یہ اخلاق کریمانہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ کھڑے ہوئے، ایک شخص آیا اور آ کر کے آپ سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو دعائیں دینا شروع کر دیں۔ اب وہ ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، اور یہ آگے سے اس کو دعائیں دے رہے ہیں۔ کسی نے دیکھا تو کہا کہ عجیب بات ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ سامنے والا آپ کو گالیاں دے رہا ہے اور آپ اس کو گالیوں کے جواب میں دعائیں دے رہے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا بڑا عجیب و غریب فرمایا، ہر ایک کے اندر سے وہ نکلتا ہے جو اس میں موجود ہوتا ہے، اس کے اندر سے وہ نکل رہا ہے جو اس میں موجود ہے، اور مجھ سے وہ نکل رہا ہے جو میرے اندر موجود ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر کسی انسان میں شر ہوتا ہے تو اس سے شر نکلتا ہے، اور اگر کسی میں خیر ہوتا ہے تو اس سے خیر نکلتا ہے۔ میرے بزرگوں، آج ہماری صورتحال کیا ہے کہ اگر ہمارا کسی سے ذرا سا جھگڑا ہو جائے تو پھر ہماری جو صورتحال ہے وہ دیکھنے کے لائق ہوتی ہے۔ اگر کسی نے ہمیں برا کہہ دیا تو پھر ہم سب بھول جاتے ہیں کہ ہمارے سر پر ٹوپی اور عمامہ ہے، اور ایسی جواب میں گندی گندی گالیاں بکتے ہیں۔ گھر میں غصہ آ جائے، بیوی کو گالیاں بک رہے ہیں، بچوں کو گالیاں بک رہے ہیں، کبھی بھائی کو گالی بکی جا رہی ہے، اور سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ہمارے چہرے کے اوپر داڑھی ہے، ہمارے سر پر ٹوپی ہے، ہمیں کم سے کم اس کی تمیز رکھتے ہوئے ویسی بات کرنی چاہیے۔ لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس اخلاق نہیں ہے، ہم اچھے انسان نہیں ہیں۔ اگر ہم اچھے انسان ہوتے تو اچھے بن کر کے رہتے، ہماری زبان سے غلط نہ نکلتا، اور جب ہم اچھے بن کر کے رہتے تو اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزتیں عطا کرتا۔ تو اللہ رب العزت نے قوم نصارہ کو اخلاق کریمانہ عطا کیے تھے کہ اگر کوئی برا بھی کرے تو اس کو معاف کر دو، اس کے ساتھ برا مت کرو۔ اچھا، شریعت محمدیہ میں ان دونوں اخلاق کو باقی رکھا گیا، اخلاق عالیہ کو بھی، اخلاق کریمانہ کو بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی طبیعت مختلف ہوتی ہے۔ کبھی کبھی کوئی انسان بہادر ہوا کرتا ہے، اگر اس کی طبیعت ہے دوسرے سے بدلہ لینے کی، ہم کہیں کہ جی بدلہ نہ لو، معاف کر دو، تو وہ کہے گا کہ جی میں ایسے اسلام کو نہیں مانتا جو بزدلی سکھاتا ہے۔ تو اسلام نے کیا کہا کہ اگر تم بدلہ لینا چاہتے ہو تو جتنا دوسرے نے ظلم کیا بدلہ لے سکتے ہو، اور اگر کوئی نرم طبیعت کا انسان ہے، ہم اس سے کہنے لگے کہ فلاں نے آپ کے ساتھ غلط کیا، آپ اس کو بدلے میں جواب دو، تو وہ کہے گا کہ جی یہ تو ایسا اسلام ہے جو جھگڑا کرنا سکھاتا ہے۔ تو اسلام نے اس کو تعلیم دی کہ اگر آپ کی طبیعت میں نرمی ہے تو آپ اس کو معاف کر دو۔ تو اسلام نے دونوں اخلاق کو باقی رکھا، اور امت محمدیہ کو اخلاق کا تیسرا درجہ عطا کیا، اخلاق عظیمہ کا، اور کہا کہ اگر کوئی تمہارے اوپر ظلم کر دے تو تم اس کو معاف کر دو، اور صرف معاف ہی نہیں کرنا ہے بلکہ اس کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرو۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ سلمن قطع کا، اگر کوئی تم سے تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق کو جوڑو۔ واعف عمن ظلمک، اگر کوئی تمہارے ساتھ تمہارے اوپر ظلم کر دے تم اس کو معاف کر دو۔ واحسن الی من اساء الیک، اور اگر کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اچھا سلوک کرو اس کے ساتھ۔ میرے بزرگوں، جو لوگ اچھے ہیں، اچھا کرنے والے ہیں، اچھوں کے ساتھ تو دنیا اچھا سلوک کرتی ہے، کمال تو یہ ہے کہ انسان بروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرے۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔
حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک شخص کو غصہ آیا. کیوں؟ اس کی بیوی نے ایسی غلطی کر دی تھی کہ جو غلطی قابل معافی نہیں تھی، اور وہ اس غلطی کے اوپر اپنی بیوی کو طلاق بھی دے سکتا تھا، اس کو مار بھی سکتا تھا، اس کو جو سزا دیتا وہ حق بجانب تھا، اس کو حق تھا کیونکہ اس کی غلطی اتنی بڑی تھی. لیکن وہ سوچنے لگا کہ اگر میں اپنی اس بیوی کو اس غلطی پر طلاق دے دوں گا تو یہ پریشان ہو جائے گی، پتہ نہیں کوئی اس سے دوسرا شادی کرے گا یا نہیں کرے گا، اس کو رہنے کے لیے گھر ملے گا یا نہیں ملے گا، یہ کس کے پاس جائے گی، یہ کیسے زندگی گزارے گی، تو یہ پریشان ہوگی. میں اسے اللہ کی بندی سمجھ کر کے معاف کرتا ہوں. اور اس نے اس کو معاف کر دیا اپنی بیوی کو. لکھا ہے کہ کچھ عرصہ گزرا، کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا. انتقال کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ اچھے حالات میں ہیں اور جنت کے باغات میں سیر کر رہا، تفریح کر رہا ہے. معلوم کیا کہ جی آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگا کہ میرا انتقال ہوا، اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ نے مجھے معاف کر دیا. اس نے پوچھا کہ تمہارا کون سا ایسا عمل تھا کہ جو اللہ کو پسند آیا اور اللہ نے تمہیں معاف کر دیا؟ کہنے لگا کہ میری زندگی کا کوئی ایسا عمل تو تھا نہیں کہ جس کی وجہ سے معافی ملتی، لیکن ہاں ایک عمل تھا کہ میں نے ایک مرتبہ غلطی کرنے کی بنا پر اپنی بیوی کو اللہ کی بندی سمجھ کر کے معاف کیا تھا. جب اللہ کے سامنے حاضری ہوئی تو اللہ نے کہا کہ میرے بندے، تو نے میری بندی کو یعنی اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کر کے معاف کیا تھا، آج جا میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کر کے معاف کرتا ہوں. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان دنیا میں دوسرے کو معاف کرنے میں جلدی کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت اتنی ہی جلدی اس کو معاف کر دے گا. اور آپ نے فرمایا اگر کوئی دنیا میں کسی کے عذر کو جلدی قبول کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ اس کے عذر کو اتنی جلدی قبول کر لے گا. آج ہم معاف کرنے والے بنیں، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کریں اور ایسے اپنی زندگی میں کام کریں تو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن ہمارے گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دے گا. جو بزرگان دین گزرے ہیں انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان تعلیمات کو مضبوطی سے تھاما اور ان کے اوپر عمل کیا، اور وہ اپنی زندگی کے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے اعمال کو سمیٹ کر رکھتے تھے تاکہ کل قیامت کے دن یہ اعمال ہماری نجات کے کام آ سکیں. ایک بزرگ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی دکان تھی، لوگ ان کی دکان پر سامان لینے کے لیے آتے، وہ پیسے دیتے، یہ سامان دے دیا کرتے تھے. کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ کوئی شخص کھوٹے سکے لے کر کے آتا. کھوٹے سکے کیسے ہوتے ہیں؟ پہلے زمانے میں چاندی کے روپیے پیسے چلتے تھے. اب وہ جب زیادہ ہاتھوں میں رہتے تھے تو ان کے اوپر کا جو حصہ رہتا تھا لکھائی وہ گھس جاتی تھی، دکھائی نہیں دیتی تھی، تو اس کو کہتے تھے کھوٹے سکے. کوئی دکاندار کھوٹے سکے لینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. لیکن اگر کوئی شخص ان بزرگ کے پاس وہ کھوٹے سکے لے کر کے آتا تو یہ اس سکے کو پہچان کر سامان دے دیا کرتے تھے اور کھوٹا سکہ رکھ لیا کرتے تھے. اب جتنے کھوٹے سکے آتے یہ ان تمام کو ایک تھیلے میں جمع کرتے رہتے. لکھا ہے کہ جب ان کی زندگی کا آخری وقت آیا اور انہیں یہ احساس ہو گیا کہ اب میں بچنے والا نہیں ہوں،
میری زندگی کے ایام ختم ہو چکے ہیں، تو اپنے گھر سے ان کھوٹے سکوں کا تھیلا نکالا اور سامنے رکھ کر کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے دعا کی، مولا کریم میں پوری زندگی تیرے بندوں کے کھوٹے سکے قبول کرتا رہا، آج میرا آخری وقت ہے، تیرے سامنے حاضری کا وقت ہے، تو بھی میرے کھوٹے اعمال کو قبول کر لے۔ انسان دوسروں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرے، دوسروں کو نفع پہنچانے کی کوشش کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے خیر کے راستے ہموار کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن اس کے لیے معافی کا اعلان کر دیا جائے گا۔ میرے بزرگوں، جیسا کہ گزشتہ ہفتے بتایا گیا تھا کہ آقائے مدنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق کو ایسا بنایا تھا کہ جن اخلاق کو دیکھ کر لوگ اسلام میں داخل ہوا کرتے اور آپ کے گرویدہ ہو جایا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ اخلاق اپنائے تھے، اخلاق عظیمہ، کہ آپ نے غلطی کرنے والوں کو معاف ہی نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان کے ساتھ اچھا رویہ بھی اختیار کیا۔ غزوہ احد کا واقعہ ہے، آپ نے 50 صحابہ کرام کو ایک ٹیلے پر متعین فرمایا اور کہا کہ دیکھو اس ٹیلے پر کھڑے رہنا، اگر دشمن ادھر سے حملے کے لیے آئے تو اس کا مقابلہ تمہیں کرنا ہے، اور کسی بھی حالت میں اس ٹیلے سے نہیں ہٹنا۔ صحابہ کرام کی جنگ شروع ہوئی تو غزوہ احد میں صحابہ کرام کافروں کے اوپر غالب آ گئے اور کافر میدان چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ جب میدان چھوڑ کر کے بھاگنے لگے تو صحابہ کرام جو میدان میں لڑ رہے تھے وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ اب یہ جو 50 صحابہ کرام جو ٹیلے پر آپ نے متعین کیا تھا، انہوں نے دیکھا کہ کافر تو راستہ چھوڑ کر بھاگ گئے، چلو ہم بھی مال غنیمت سمیٹنے میں ان کے اپنے بھائیوں کا کے شریک ہوتے ہیں اور ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ 50 صحابہ کرام بھی وہاں سے اتر کر کے میدان میں آ گئے اور مال غنیمت سمیٹنے لگے۔ حضرت خالد ابن ولید اب تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ ٹیلا خالی ہے تو اس طرف سے دوبارہ صحابہ کرام کے اوپر حملہ کیا، جس سے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہو گئی۔ یہ دیکھ کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام رنجیدہ خاطر ہوئے، آپ کی طبیعت غمزدہ ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے ان صحابہ کرام کو جن سے یہ غلطی ہوئی تھی کہ ٹیلا چھوڑ کر کے ہٹ گئے تھے، صرف ان کو معاف نہیں کیا بلکہ ان کے ساتھ اچھا رویہ بھی اختیار کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو تعلیم دی، آپ ان کو معاف کر دیجئے۔ اور پھر کیا کہا؟ صرف معافی مت کریے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، آپ ان کے لیے اللہ سے معافی بھی طلب کیجئے۔ اور صرف معاف کرنا، معافی طلب کرنا ہی نہیں، فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ ان کو چیزوں کے مشوروں میں، اپنے کاموں کے مشوروں میں شریک بھی کیجئے تاکہ ان کی دلجوئی ہو سکے۔ تو آپ نے معاف بھی کیا صحابہ کرام سے، اجتہادی غلطی ہوئی تو پھر اللہ سے مغفرت طلب کی ان کے لیے، اور تیسری چیز ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا کہ ان کو اپنے مشوروں کے اندر شریک کیا۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے اخلاق تھے، اور قرآن نے بیان کیا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ اگر آپ طبیعت کے اعتبار سے سخت ہوتے، آپ مزاج کے اعتبار سے سخت زبان یا سخت دل ہوتے، تو یہ صحابہ کرام آپ کے اوپر اس طریقے سے جانیں نہ لٹاتے، بلکہ یہ آپ کے دربار عالیہ سے کٹ کر کے چلے جاتے۔ صحابہ کرام آپ کے اوپر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اخلاق ویسے تھے۔ اور پہلے انبیاء کرام کی اگر ہم
زندگیوں کو پڑھ کر کے دیکھیں، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، تو آپ کو ملے گا کہ ان کے ماننے والوں نے مطالبہ کیا کہ اپنی نبوت کی دلیل پیش کرو، تو کسی نے اونٹنی کو پیش کیا کہ پہاڑ سے گاون اونٹنی نکل کر کے آ گئی، کسی نے عصا کو زمین پر ڈالا تو وہ بڑا اژدہا بن گیا، کسی نبی نے مادرزاد نابیناؤں کو بینا کر دیا، کسی نے برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیا اور اپنی نبوت کی دلیل پیش کی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے لوگوں نے نبوت پر دلیل مانگی تو آپ نے کیا کہا؟ کیا میری زندگی تمہارے درمیان نہیں گزری ہے؟ آپ نے اپنی گزری ہوئی زندگی کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ یہ آسان بات نہیں ہے، لوگوں کے سامنے اپنی زندگی کو پیش کرنا۔ یہ وہی کر سکتا ہے جس کی زندگی ویسی صاف ستھری دھلی ہوئی ہو، جس کے اندر کوئی جھول نہ ہو، جس کے اندر کوئی میل کچیل نہ ہو۔ آپ نے اپنی زندگی کو پیش کیا اور کہا میری زندگی آپ کے سامنے نہیں گزری، اور آپ کی زندگی ایسی پاک صاف تھی کہ لوگوں نے دشمنی میں آپ کو نعوذ باللہ جادوگر تو کہا، آپ کو مجنون تو کہا نعوذ باللہ، لیکن کسی نے آپ کی زندگی کے اوپر انگلی نہیں اٹھائی۔ کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے کبھی جھوٹ بولا ہے۔ جو غیر تھے وہ بھی آپ کو صادق اور امین مانا کرتے تھے، وہ بھی آپ کو امانت دار مانا کرتے تھے۔ آپ کی زندگی ایسی صاف ستھری تھی۔ تو میرے بزرگوں، اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کو نمونے کے طور پر پیش کیا، تو یہ امت محمدیہ اگر آپ کی زندگی کو نمونہ سمجھ کر کے اپنا لے اور اپنی زندگی کو ویسا بنا لے تو یاد رکھیں اللہ اس کو بھی دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ آپ دنیا کے اندر آئے، آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کا پیغام دیا، آپ نے دین کی دعوت لوگوں تک پہنچائی، تو سب سے پہلے دین کی دعوت کو قبول کرنے والی آپ کی بیوی تھی۔ آپ دنیا میں دیکھتے ہیں کہ مرد کتنا صاف ستھرا کیوں نہ ہو جائے، لیکن بیوی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتی۔ لیکن اللہ کے نبی کی دعوت کو سب سے پہلے کس نے قبول کیا؟ آپ کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اخلاق ایسے تھے کہ گھر والے بھی باہر والے بھی آپ کے اخلاق پر فریفتہ ہو جایا کرتے تھے۔ میرے بزرگوں، آج امت نے اخلاق کی بات ہوتی ہے تو اخلاق کو صرف یہاں تک محدود کر دیا کہ دوسرے سے ملو تو خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، دوسرے کو ملو تو مسکراتے ہوئے ملو، دوسرے سے ملو تو اس کے لیے ہمدردی کی بات کہو۔ یاد رکھیں کہ اخلاق صرف یہاں تک محدود نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں کام آنے والی چیز ہے۔ انسان کے دل میں، انسان کے جی میں جو جذبات ابھرتے ہیں، اگر وہ اچھے جذبات ہیں تو اچھے اخلاق ہیں، برے جذبات ہیں تو برے اخلاق ہیں۔ تو اپنے اخلاق کو اچھا بنائیں۔ جب ہمارے اخلاق اچھے بنیں گے تو دنیا ہماری قدر کرے گی، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا کے ہر موڑ پر عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت ملے گی۔ لیکن جب اخلاق بگڑے رہیں گے تو آج صورتحال ہمارے سامنے ہے کہ ہر انسان ہمیں نفرت کی نظر سے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اخلاق کو درست کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ